اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ عرس پاک چل رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کا، اور ایام عرس کے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ جس کی شان کو اس کا رب رحمان بلند کر رہا ہے، کون گھٹا سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق پاک کی شان کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں بھی بیان فرمایا تھا کہ یہ شان میرے صدیق کی ہے، اور جس شان کو اس کا رب رحمان بھی بلند فرما رہا ہو، اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند فرما رہے ہوں، تو کن کی مجال ہے کہ وہ ان کی شان کو پست کر سکے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار، میں نے کتب میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار جس کمرہ میں آرام فرماتے تھے، یعنی آپ لیٹتے تھے، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جس کمرہ میں آرام فرماتے تھے، کتاب والوں نے لکھا ہے کہ اس کمرے کی جو چھت تھی وہ اوپر سے جل چکی تھی، اوپر سے جل چکی تھی۔ کچھ لوگ جنہوں نے بعد میں تحقیق کی، اس کتاب میں لکھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ایک بھاری وزن آیا نا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، پھر کافی معاملات تھے اور کافی فتنوں کا دور چل رہا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق پاک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد میں اتنا تڑپا کرتے تھے کہ آپ کے اندر سے جو آہ نکلتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آہ سے وہ جو کمرہ تھا اس کی چھت جل گئی تھی۔ عشق نہیں ہوندا نال تویزاں تے چھڑ دے قلم دواتاں، عشق جنہ دے اڈی رچیا او نہیں پوچھ دے ذاتاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاک کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار جا رہے تھے کسی بستی کی طرف، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق پاک ان کے تھوڑے پیچھے پیچھے تھے، تو جو بستی والے تھے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے سامنے کھڑے تھے۔ اب آقا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے روب بھی ایسا دیا ہے کہ آپ بہت زیادہ دور ہوں تو ان بستیوں پر پھر اللہ تعالیٰ روب طاری فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور چادر آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایسے اوڑی ہوئی تھی، تو بستی والے پہچاننے میں ان کو یہ حیرت ہوئی کہ حضور کون سے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق کون سے ہیں، یعنی کہ وہ پہچان نہ سکے، اتنا رنگ چڑھ گیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے۔
اتنا سیدنا ابوبکر صدیق پاک کو رنگ چڑھ گیا تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے. تو سیدنا ابوبکر صدیق پاک کی شان اتنی بلند ہے کہ مجھ سا چھوٹا سا بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہ تو علماء کی شان ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق پاک کی شان کو بیان کریں. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق پاک کا پہلا دن ہے. آپ خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہے. آپ نے خطبہ دیا. آپ نے کہا اے لوگو میں تم میں سے افضل نہیں ہوں لیکن مجھے پہلا خلیفہ بنا دیا گیا ہے. یاد رکھنا اے لوگو اگر تم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے فار ایگزامپل اونٹ اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتے تھے اور آج میرے دور کے اندر تم اونٹ تو زکوٰۃ میں لیکن اگر رسی نہ دو گے تو میں صدیق تم سے اعلان جنگ کروں گا. یعنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت فرمائی تھی صحابہ کی, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن دے کے گئے تھے, جو قرآن و حدیث کے مطابق مشن چلنا تھا اس کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے. ابھی تو مکمل اس دنیا میں اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے نا. اگر ہوتا تو پھر دیکھتے کیسے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, اگر دیتے ہیں تو پوری کیوں نہیں دیتے. بہرحال ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے. سیدنا ابوبکر صدیق پاک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا پر اتنا نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. آپ تصور کرو امام الانبیاء کے غلاموں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر آقا پاک کے دور میں تم اونٹ تو دیتے تھے لیکن رسی بھی ساتھ دیتے تھے, اور آج میرے دور میں اونٹ تو دو لیکن رسی نہ دو تو میں صدیق تم سے جنگ کروں گا. مقصد کیا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شیڈول, جو اصول, جو دین دے کر گئے ہیں, مکمل اسی طور طریقے کو آگے لے کر چلنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق پاک جب پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تو میں نے پڑھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق پاک دوسرے دن ہی مزدوری کرنے کے لیے نکلے. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اور ان کا طریقہ دیکھیں. آپ مزدوری کرنے کے لیے نکلے, بس مختصر سا کرنا ہے, آخری الفاظ ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا دن ہے اور آپ جناب جو ہے مزدوری کرنے کے لیے نکلے مدینہ طیبہ میں. تو دیگر صحابہ نے دیکھا تو آپ نے کہا یا سیدی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا اب خلیفہ بن گیا ہوں تو بچوں کو تو بھوک سے نہیں نہ مارنا, ان کے لیے رزق کمانے جا رہا ہوں. جب لوگوں نے دیکھا آپ نے کہا مسلمانوں کے خلیفہ اتنے بڑی رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں, یعنی کہ ان کا درجہ, ان کا مقام اعلیٰ ہے. تو بہرحال آپ نے لوگوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لائیں, ہم مشاورت کرتے ہیں اور آپ کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. تمام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے, سیدنا ابوبکر صدیق پاک بھی سامنے تشریف فرما ہے. آپ نے کہا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں, تو آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کتنا وظیفہ ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ اس دور میں جتنی مزدور کی دہاڑی ہے نا اتنی دہاڑ میری مقرر کر دو تو میرا گزارا ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے میں وقت کا یہ وظیفہ لے لیتا ہوں آپ سے. تو لوگوں نے سوال کیا صحابہ نے کہ اگر وہ وظیفہ کم پڑ گیا, یعنی پیسے کم پڑ گئے دہاڑی کے مطابق, تو پھر کیا کریں گے؟ کہا کہ اگر ابوبکر صدیق, حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میری دہاڑی کم پڑ گئی, میرے اخراجات پورے نہ ہوئے, تو میں پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا, مزدور کی دہاڑی بڑھا دوں گا. یہ ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا جو کہ آج ہم بھول چکے ہیں. بالکل اس کے برعکس معاملات کیے جا رہے ہیں. یہ میں نے بالکل چھوٹی سی روشنی ڈالی ہے, اب تفصیل سے نہ میں کر سکتا ہوں. طالب علم اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی جو صداقت ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.